بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 161 آیت سے لے کے 170 آیت تک کا مطالعہ کریں گے، اور یہ جو سیکشن ہے سورہ النساء کا، یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ تو جو بیسک فریم ورک ہم نے ذہن میں رکھنا ہے سورہ النساء کا، تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم کیا پڑھتے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ ان کی بیواؤں اور یتیموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو، اور شادی کے احکامات دیے بیواؤں، کیونکہ عورتیں بہت بیوہ ہو گئی تھیں، تو اس لیے 4 خواتین تک کی شادی کی اجازت دی گئی۔ اور اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے جو کہ رشوہ دوانیاں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اور اس وقت ہم اہل کتاب کی جو نافرمانیاں تھیں ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر بہتان رکھا، اور بہت ساری طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیں ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور سورہ النساء 161 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا ناحق مار کھانے کے لیے باعث ان میں جو کفار ہیں ہم ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو خواتین حضرات، جو یہود تھے وہ پہلی امت مسلمہ تھے، اور ان کو احکامات یہی تھے جو ہمارے لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سود سے پرہیز کریں اور لوگوں کا مال نہ کھائیں، لیکن وہ اس حکم کی وائلیشن کرتے تھے، سود بھی کھاتے تھے، اور لوگوں کا جو مال تھا وہ غصب بھی کرتے تھے۔ اور ایسے جو کفار تھے ان کے لیے رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان کو یقیناً بہت شدید عذاب ملے گا۔ سورہ النساء 162 آیت۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو اجر عظیم عطا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو خواتین حضرات، جو اہل کتاب تھے، یہود جو تھے، ان میں سب لوگ ایسے نہ تھے جو کافر تھے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اللہ کے رسول پر جو کچھ اترا اس پر ایمان لاتے تھے، جو ان پر اترا تھا اس پر ایمان لاتے تھے، اور نماز قائم کرتے تھے اور زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور ایسے جو مومن لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ وہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایسے یہودی، ایسے اہل کتاب جو اللہ کے رسول پر اترا تھا، جو کچھ اترا تھا یعنی قرآن، اس پر ایمان لاتے تھے، اور ان کے پاس جو کتاب تھی اس پر ایمان لاتے تھے، اور نماز پڑھتے تھے اور زکوٰۃ دیتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ سورہ النساء 163 آیت۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ تو خواتین حضرات، یہ دین جو ہمارا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عجیب پیغمبر نہیں تھے، لیکن جس طریقے سے پہلے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے وحی کی تھی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی۔ سورہ
النساء 164 آیت، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے صاف طور پر کلام کیا۔ تو خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ تمام حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین بھجوایا۔ کچھ تھوڑے بہت شریعت کے احکام میں فرق تھا، لیکن جو بیسک میسیج تھا وہ ایک ہی تھا۔ اور ان میں سے کچھ رسولوں کے قصے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتائے ہیں، لیکن کچھ رسولوں کے جو قصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مینشن نہیں کیے، اور رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے ذاتی طور پر گفتگو کی۔ سورہ النساء 165 آیت، اور ہم نے انہیں رسول بنایا جو خوشخبریاں سناتے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت نہ رہے اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بہت باحکمت ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہیں، ہر چیز پر حاوی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول بھجوائے لوگوں کی طرف جو ان کو وارن کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے آخرت میں، اور یہ اس لیے رسول آئے کہ اللہ رب العالمین کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ سورہ النساء 166 آیت، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اور اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق سے قرآن اترا، اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین گواہ کے طور پر کافی ہیں، اکیلے ہی کافی ہیں۔ سورہ النساء 167 ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں دور نکل گئے۔ تو خواتین حضرات، جن لوگوں نے، خواہ وہ منافقین تھے، کفار تھے، یا اہل کتاب میں سے تھے، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا کفر کیا، وہ یقیناً راستے سے بہت بھٹک گئے۔ سورہ النساء 168 آیت، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائیں گے۔ تو خواتین حضرات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ کفر ہے اور شرک ہے، اور جس نے اللہ رب العالمین کا کفر کیا اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا کفر کیا، وہ یقیناً راستے سے بہت زیادہ دور بھٹک گیا۔ سورہ النساء 169 آیت، بجوز جہنم کی راہ پہ جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ تو خواتین حضرات، کسی بھی مخلوق کو جہنم میں بھیج دینا رب العالمین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کا کفر کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فائنل فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ النساء 170 آیت، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گئے ہیں، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ کے لیے ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اس کائنات کے مالک جو ہیں وہ اللہ رب العالمین ہیں، اور ان کے پاس علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی طرف بھجوایا حق کے ساتھ۔ یہ قرآن خواتین حضرات حق ہے، اس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن خود ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ الحق من ربک فلا تکون من الممترین، کہ ہمیں اس حق پہ یقین لانا چاہیے اور ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے اور ویور نہیں کرنی چاہیے، اسی میں ہماری خیریت ہے۔ اور جو آدمی اللہ رب العالمین کی آیات پر ایمان لے آئے گا، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات زمین و آسمان کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔